أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقصد دفاع قريب الصلاة وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه والمنقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الاقوال والكلم محمد ذكره بالكل انفسنا محمد شكره فرد على الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کی برکت سے ہمیں بھائی محمد رمضان ان کی شادی کے موقع پر اس عظیم الشان محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا محمد اقبال نقشبندی صاحب جی تشریف آپ کی رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے بھائی کی شادی میں خیر برکت پیدا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل اور اس کے بلاغ و تقریب میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا موضوع ہے عظمت صحابہ کرام علیہ الرضوان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں سب سے بڑی شان عطا فرمائی اور آپ کی نسبت رکھنے والی ہر چیز کو ہی بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ آپ کی عمر ساری امتوں سے افضل ہے۔ آپ کے صحابہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ سے افضل ہے اور آپ کی کتاب دیگر تمام کتابوں اور صحیفوں سے افضل ہے۔ رب ذوالجلال نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب عطا کیے وہ ایسے منفرد اور ایسی عظمتوں کے امین تھے کہ انہوں نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت اسلام قبول کیا، آپ پر ایمان لائے، تو آپ جو سچا دین لے کر آئے تھے انہوں نے اس دین کو اتنا پہنچایا کہ وہ دین آج 15ویں صدی تک اپنی اصلی حالت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور پورا دین اسلام جن ہستیوں کی وجہ سے آج ہم تک پہنچا ہے وہ نبی اسلام کے صحابہ کرام علیہ الرضوان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابیت کا ہے، یعنی صحابی ہونا، مرتبہ صحابیت یہ نبوت و رسالت کے بعد سب سے افضل درجہ ہے اور اللہ نے یہ خوش نصیبوں کو عطا کیا۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ صحابی کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ وہ خوش نصیب انسان کہ جس نے حالت ایمان میں، پہلی شرط حالت ایمان میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں سرکار معظم علیہ السلام کی زیارت کی یا آپ کی محفل میں بیٹھا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھا، یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا. اس ہستی کو صحابی کہتے ہیں، اور صحابی اتنی شان والا ہے کہ صحابہ کے بعد حاجی بھی ہوئے، نمازی بھی ہوئے، غازی بھی ہوئے، مجاہد بھی ہوئے، لیکن کوئی بھی صحابی نہیں بن سکا، کیونکہ صحابی کے لیے ضروری ہے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں بعد والی امت کو جو سبق دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہی بندہ کامیاب ہے کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، وہی کامیاب ہے جس کی زندگی کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو. وہی بندہ قیامت والا دن اللہ کی رضا پانے والا ہے کہ جو انسان دنیا میں ان احکامات کی پیروی کرے جو اللہ کی رضا والے ہیں. تو ہمیں وہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سے ہیں؟ اور آج ہمارے لیے ماڈل کس کو بنایا گیا؟ تو اللہ کے نبی عزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر لوگوں ایمان یوں لے کر آؤ جیسے میرے رسول سب کے صحابہ ایمان لے کر آئے. ان کا عقیدہ، ان کا طرز عمل، ان کی اللہ کی بندگی کا ذوق اور ان کی سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت اور سرکار سے محبت کا جو انداز ہے، اللہ نے فرمایا قیامت تک کہ اہل ایمان اگر تمہارے اندر بھی وہی جھلک موجود ہوگی تو پھر تم کامیاب قرار پاؤ گے. اگر تمہارا طریقہ سلیقہ اور تمہارا طور و اطوار رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کے مخالف ہوا تو یہ جہنم کا راستہ ہے. جنت کا راستہ وہ ہے جو میرے رسول علیہ السلام کے صحابہ کا راستہ ہے. حضرت کنگ امت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جس وقت اس آیت مبارکہ کی تفسیر لکھی تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ذات کو معیار ایمان کیوں قرار دیا؟ کیا سبب تھا کہ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے معیار ایمان ہے کہ اگر ان کی طرح کا تمہارا ایمان ہوگا تو پھر اللہ کے دربار میں قبول ہے، ان کی طرح کا طرز عمل ہوگا تو پھر قبول ہے. تو کہا کیوں معیار ایمان کہا گیا؟ تو فرمانے لگے پہلی وجہ یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب پوری دنیا میں کفر تھا. انہوں نے سرکار کے لیے قبیلے چھوڑے، انہوں نے سرکار کے لیے آباء و اجداد کے نظریات کو چھوڑا اور سرکار کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بندہ نیا طریقہ وہ سامنے پیش کرے کہ ماحول میں تو سب ان کے مخالف تھے، بڑے بڑے چودھری وڈیرے اور جو جن کی حکومت تھی اس وقت وہ سارے تو سرکار کے خلاف تھے. لیکن سرکار کے یار وہ ہیں جنہوں نے وڈیرا نہیں دیکھا، جنہوں نے جاگیردار نہیں دیکھا، جنہوں نے برادری کنبہ قبیلہ نہیں دیکھا. انہوں نے سرکار کی دعوت میں لبیک کہا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. فرماتے ہیں سرکار کے صحابہ میں کتنے ہیں جنہوں نے باپ چھوڑ دیے، کتنے ہیں جنہوں نے بھائیوں کو قربان کیا، کتنے ہیں جنہوں نے قبیلوں کو قربان کیا، اور کتنے جنہوں نے جائیدادیں چھوڑی. حبشہ کی طرف جانا تھا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لبیک ہم حاضر ہیں. ہمارے آقا صاحب کے دیوان نے مکہ شریف سے چلے حبشہ پہنچ گئے. نبی نے صاحب نے فرمایا چلو مدینہ شریف جانا ہے. تو کاروبار، تجارت، گھر، مکان، دکان، سب پراپرٹی مکہ شریف میں چھوڑ کر سرکار کے صحابہ نے مدینہ شریف ڈیرا لگا لیا. یہ وفا ان کی تھی جس پر اللہ فرما رہا تھا بات والو اگر کلمہ پڑھنا تو میرے رسول کے صحابہ کی طرح کلمہ پڑھنا. اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح کا ہوگا پھر اللہ کے دربار میں قبول ہے. پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مردمان ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ پوری دنیا پہ کی اور گھر سے نکلے. سرکار نے معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے میرے صحابہ، جس وقت غزوہ خندق کے موقع پر وہ بڑی مضبوط چٹان آ گئی تھی، ٹوٹ نہیں رہی تھی، نبی علیہ السلام نے کدال ماری، ٹوٹ گئی، نور نکلا. سرکار نے فرمایا میرے دیوانوں اللہ نے مجھے روم عطا فرما دیا. پھر فرمایا دوسری کدال میں پھر نور نکلا. فرمایا اللہ نے ایران بھی عطا کیا، حبشہ بھی عطا کیا.
سے نکلے مکہ شریف سے بے سر و سامانی کے عالم میں، کیسر و کسریٰ کی لاکھوں کی فوجیں تھیں اور ان کے پاس سب آلات حرب تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں جن سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے محلات پر ہمارے سچے دین کا جھنڈا لہرائے گا۔ وہ کہہ رہے تھے ہماری لاکھوں کی فوج ہے، تم ہمارے سامنے 5 منٹ نہیں ٹھہر سکتے۔ تو صحابہ کہہ رہے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو وہ ہیں جن کے سامنے دریا بھی سر جھکا لیتے ہیں، ہم وہ ہیں جن کے سامنے شیر بھی سر جھکا لیتے ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ کیسر کے محلات پر بھی سرکار کی دین کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور کسریٰ کے دربار پر بھی سرکار کے دین کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ پوری دنیا میں انہوں نے عام کیا، یہاں تک کہ وہ دین میرے اور آپ تک پہنچا، برِ صغرا کو ہند تک، اور پھر آج یہاں سارے مسلوں تک۔ تو یہ پہنچانے والے سرکار بھی یار ہے۔ پھر حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو حکم دیتے وہ ڈٹ جاتے، چاہے جان دینا کیوں نہیں پڑتا۔ سرکار جس سے صلح کا کہتے وہ صلح کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جنگ کا کہتے وہ جنگ کرتے۔ تو کہتے ہیں اس بنیاد پر یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو دلیل ہے کہ اللہ نے کس بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو معیار ایمان کہا ہے اور قیامت تک کی امت کے لیے ان کو مرشد اور رہنما بنا دیا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم آمنۃ لأہل السماء، فرمایا ستارے امان ہیں آسمان کے لیے، جب تک ستارے ہیں تو آسمان بھی ہے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں امان ہوں میرے صحابہ کے لیے، میں امان ہوں۔ جن کو امان سرکار نے دی ہو آج کون ان پہ بھونکنے والا، جن کو سرکار نے اپنی امان میں لیا ہو آج کون ہے ان میں عیب نکالنے والا۔ سرکار ہے انا آمنۃ لأصحابی، میں امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے، پر جس وقت میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا تو میرے صحابہ کو وہ پہنچے گا جس کا ان سے وعدہ ہے۔ پھر فرمایا اصحابی آمنۃ لامتی، پر میرے صحابہ امان ہیں میری امت کے لیے۔ امتی کا ایمان اسی وقت ہی بچے گا جب سرکار کے سارے یاروں کا ادب کرنے والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ تو سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ امان ہیں میری امت کے لیے۔ تو آج ایمان اسی کا بچے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب کرنے والا ہوگا۔ فرمایا جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو ان کو وہ پہنچے گا میری امت کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ بعد میں بدعات، خرافات اور سارا کچھ صحابہ کے دور کے بعد شروع ہوا۔ اس بنیاد پر اب دیکھو رسول پاک علیہ السلام نے ایک بڑی سادہ سی مثال دی جو آپ میں سے ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال یوں ہے کھانے میں نمک کی طرح، پھر نمک کے بغیر کھانے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی عامر یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا، فرماتے ہیں نمک ہوتا تو کم ہے تعداد میں لیکن سارے کھانے کی اصلاح نمک کے ساتھ ہی ہے۔ اس کی زیادتی بھی کھانے کو خراب کرتی، اس کی کمی بھی خراب کرتی۔ کہتے ہیں اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ تعداد میں ہیں تو تھوڑے، ایک طرف کروڑوں اور اربوں امت ہے اور ایک طرف تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، لیکن فرماتے ہیں ساری امت کے ایمان کی اصلاح سرکار کے صحابہ کو ماننے سے ہوتی ہے۔ تو سرکار نے مثال دے کے سمجھایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جنہوں نے سرکار کے یاروں کو نہیں مانا انہوں نے اسلام کو نہیں مانا، جنہوں نے اصحاب رسول کو نہیں مانا انہوں نے پھر قرآن کو نہیں مانا، جنہوں نے اصحاب رسول کو نہ مانا انہوں نے احادیث رسول کو بھی نہیں مانا، اور جنہوں نے سرکار کے سارے اصحاب کو مانا انہوں نے قرآن کو بھی سینے سے لگایا ہے، سرکار کے ہر فرمان کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے سیاہ کر دیے، ان کے دل سیاہ کر دیے جنہوں نے اصحاب رسول کا
انکار کیا اور میرے رب نے ان کے چہروں اور سینوں کو روشنی اور تازگی اور نور عطا کیا جنہوں نے میرے رسول صاحب کے سارے اصحاب کا اقرار کیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اے لوگوں خبردار میرے بعد میرے صحابہ پر تان نہ کرنا، فرمایا میرے صحابہ کے بولنے کے بارے میں بولنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا، ان کے خلاف مت بولنا۔ فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا وہ مجھ محمد سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ اس سینے میں سرکار کا پیار داخل نہیں ہو سکتا جس سینے میں اصحاب رسول کا بغض ہو۔ اسی بنیاد پر 14 صدیوں میں اسلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جس کو بھی کامیابی کی سند عطا کی اور جنت کی ضمانت دی اور اپنے قرب سے نوازا، وہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت تھے۔ وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہوں یا حضرت غوث پاک کو ہوں، حضرت امام احمد رضا بریلوی ہوں یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، 14 صدیوں میں اللہ کی ذات نے جس کو بھی اپنی بارگاہ کو قرب دیا ہے اس سینے میں سنی عقیدہ تھا، اور سنی عقیدے میں سرکار کے سارے یاروں کا پیار ہے۔ پتہ چلا کل بھی کامیابی کی ضمانت سرکار کے صحابہ کا پیار تھا، آج بھی جنت کی ضمانت سرکار کے یاروں کا پیار ہے۔ دیکھو نا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کی سند ملی، داتا صاحب کو جانتے ہو نا، بولو سارے، حضرت غوث پاک کو جانتے ہو نا، تو غوث پاک کو اللہ نے اتنا مقام دیا، وہ سنی عقیدے والے تھے، داتا صاحب کو یہ شان میری سنی عقیدے والے تھے، تو آج بھی جو اسی عقیدے میں کھڑا ہوگا وہی اللہ کا قرب پائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد اذلہ، جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی میرا رب اس کو بڑی سخت سزا عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا لا تؤذونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا۔ یہ سرکار خود فرما رہے ہیں کیونکہ جانتے تھے کیا مطلب کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اصحاب رسول پہ تان کریں گے، تو سرکار نے فرمایا لا تؤذونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا۔ کیوں؟ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ اے اللہ کے بندو سوچو ذرا، جو سرکار کو تکلیف دے گا وہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کی دوسری عظمت ہے، یہاں تک کہ کنز الامال میں یہ حدیث شریف ہے، یعنی دنیا تو دنیا رہی، ان کا تو آخرت کا پروٹوکول بھی بڑا ہے، ان کے آخرت کا پروٹوکول بھی بڑا ہے۔ میرا کا فرماتے من مات من اصحابی بارض، میرا صحابی جس زمین پہ فوت ہوگا اور جہاں اس کا مزار شریف بنے گا، قیامت والا دن ہوگا، وہاں 14 صدی اور قیامت تک جتنے میرے امتی دفن ہوں گے میرے صحابی کے مزار کے ارد گرد اس پورے علاقے میں، سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن ساروں کی شفاعت میرا صحابی کرنے والا ہوگا، ہمارے اختیار نہیں بھی، میرا صحابی سب کی شفاعت کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا فَهُوَ قَائِدُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ویسے ان کی شفاعت نہیں کرے گا بلکہ جس علاقے میں میرا صحابی رونق افروز ہوگا قیامت والے دن میدان محشر میں جب میری امت اٹھے گی تو قیامت تک اس علاقے کے سارے غوثوں قطبوں ولیوں سب عالموں سب محدثین سب مفسرین سب ائمہ دین اور تمام اہل ایمان کا قائد اور مرشد اور رہنما میرا صحابی ہوگا۔ اس حدیث میں میرے آقا نے فرمایا الا کان لهم نورا، فرمایا ان سب کے لیے نور بھی ہوگا، ان کے لیے نور بھی ہوگا، ان کا شفیع
ان کا قائد بھی ہوگا. کون ہوگا؟ وہ جس نے حالت ایمان میں میرا دیدار کیا ہوا ہوگا. تو جن کا آخرت کا پروٹوکول اتنا زیادہ ہے، آج دنیا میں کوئی نہ ان کو مانے تو وہ خود اپنے لیے جہنم جانے کا اہتمام کرتا ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہ المستند اس میں موجود ہے. یاد رکھنا، ہم سرکار معظم علیہ السلام کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں. فرمایا ہر شخص پر واجب ہے کہ اہل بیت نبوت سے اور تمام صحابہ سے محبت رکھے. اہل بیت سے عداوت کی وجہ سے خوارج میں سے نہ ہو. یہ بڑی قابل غور بات ہے. اہل بیت سے عداوت کی وجہ سے خوارج میں سے نہ ہو جائے. اس لیے اس وقت اس کو صحابہ کی محبت نفع نہ دے گی. یعنی یہ نہیں کہ صحابہ کرام رمضان کے نعرے لگا کے اہل رسول کے خلاف بکواس کرے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ اور صحابہ کو مبغوض رکھنے میں، صحابہ سے بغض کرنے میں رافضیوں میں سے نہ ہو جائے. اس لیے اس وقت اس کو اہل بیت کی محبت کام نہ دے گی. اہل بیت کے بغض میں خارجی نہ بنے کہ خارجی ہو گیا تو صحابہ رسول کا پیار اور نعرے فائدہ نہ دیں گے. اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے بغض نہ رکھے. اگر صحابہ سے بغض رکھے گا تو اہل بیت کی محبت کام نہیں دے گی. یہ دونوں محبتیں اس بندے کو کام دیتی ہیں جس دل میں ان دونوں کا پیار موجود ہوتا ہے. اہل بیت اطہار ہو، اصحاب رسول ہو، ان دونوں سے پیار ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سبب ہے. یہ جاننا بڑا ضروری ہے. صحابہ سے پیار بھی ان کی زبان کی وجہ سے نہیں کرتے. اہل بیت سے پیار بھی ان کی زبان کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ان دونوں ہستیوں سے پیار سرکار کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر ہم ان میں سے ہر ہستی سے محبت کرتے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جانتے تھے اور ہر ایک بات جانتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہلے بیان کر دیا. جامع ترمذی میں ہے، سرکار جانتے تھے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور میرے صحابہ کے خلاف باتیں کریں گے. سرکار نے فرمایا جا رہی تم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. جب ایسا وقت آ جائے کہ تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو کیا چپ کر جاؤ؟ کیا یہ کہنا ہے کہ چلو جتنے کو لگا رہنا؟ کیا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہنا، ہمارا محلے دار ہے، ہمارا رشتے دار ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا کنبہ ہے، میرا رشتہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں. سرکار نے فرمایا تم نے بولنا بھی ہے. اور کیا کہنا ہے؟ سرکار نے یہ جملے بھی فرما دیے، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي. جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے، فَقُولُوا، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ کہو لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا تمہارے شر پر اللہ کی لعنت. سرکار نے یہ جملے عطا فرمائے. جو میرے صحابی کی توہین کرے تم نے یہ اسے جواب میں کہنا. تو جو جواب سرکار نے دیا ہے ہم کیوں نہ وہ جواب دیں. اور یہ بھی یاد رکھنا، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو. تو جو صحابی کو گالی دے وہ کتنا بدبخت ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا ہے. اس جہان میں سب سے بڑی رحمت ہمارے آقا علیہ السلام ہے، اور جس کو سرکار فرمائے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کو کون اللہ کی رحمت کے قریب کر سکتا ہے. اس بنیاد پر دوسری حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم باصحابی، لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں. وصیت. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. میں نے کہا وصی صرف حضرت مولا مرتضی نہیں ہے، سرکار نے اس مسئلے میں تو قیامت تک کی ساری امت کو وصی بنا دیا ہے. وصیت فرمائی سرکار نے اوصیکم باصحابی، میرے دیوانوں میں غار ہو
یا والدہ محترمہ کے وصال کے بعد جو وصیت کی ہو اس پہ عمل ضرور کرتا ہے. نہ کرے تو لوگ تانے دیتے تو اچھی اولاد ہے، تیرے ابا جی نے تو یہ فرمایا تو یہ کرتا پھر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کون سا امتی ہے جو سرکار کی وصیت کو ٹھکرا دے؟ سرکار فرما رہے اوصیکم باصحابی، اپنے صحابی کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. کیا؟ اکرموا صحابی، فرمایا میرے صحابہ کی تم نے عزت ہی کرنی ہے، اور جب بھی ان کے بارے بات کرنی ہے تو ان کی شان ہی بیان کرنی ہے. یہاں تک کہ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابی کو گالی نہیں دے. کیا بھائی میرے صحابی کو گالی؟ بولو میرے صحابی کو گالی. آج بڑے عجیب لوگ ہیں کچھ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرے، حالانکہ ان کی شان حدیث میں کہ سرکار نے ان کے لیے دعا کی، لیکن آپ نے مولانا اقبال صاحب، مولانا سرار صاحب، شعیب صاحب یا دیگر کوئی نیک عالم، نیک بندہ، کوئی مرشد کامل کسی بندے کے لیے دعا کر دے تو مرید جو ہے وہ کہتا میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرے لیے میرے مرشد کریم نے دعا کی. ہے کہ نہیں ایسا؟ تو مجھے بتاؤ جن کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. نعرہ تکبیر، نعرہ نبوت زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد. جن کے لیے سرکار نے دعا فرمائی، آج اگر ہم ان کی شان بیان کریں تو کچھ لوگ احتجاج کرتے، کہتے نہ نہیں ان کی شان بیان نہ کرو. جب اپنے لیڈر کی بات آئے تو اس کی شانوں میں بڑے بڑے جلسے کرتے. حالانکہ لیڈر کون ہے؟ وہ بھی لیڈروں والا نہیں، نہ حرکتیں، نہ شکل، نہ عقل، نہ بوتھی، ہے ہی نہیں لیڈروں والی. اور ہے کیا؟ انگریز کا ٹاؤٹ. اگر ہم اس کو کچھ کہیں تو یہ برا مانگتے ہیں، غصہ آتا ہے. کیوں غصہ آتا ہے؟ کہتے ہم اپنے شیخ سے پیار کرتے ہیں. میں نے کہا تو پھر ہم بھی سرکار کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں. اگر تمہیں وہ برداشت نہیں تو ہمیں پھر یہ بھی برداشت نہیں. تمہیں جس سے پیار ہے تم اس کا ذکر ہر جگہ کرو، حالانکہ وہ بندہ ذکر کے قابل ہی نہیں. اتنا بڑا خائن اور غدار اور دغاباز اور دھوکے باز، اور اسلام کے مقابلے میں یہود و نصارہ کی حمایت کرنے والا، اور ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جن کے حق میں دعائیں اللہ کے محبوب نے فرمائی ہیں. سرکار نے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی، میرے صحابی کو گالی. آگے سبب بیان کیا، فرمایا اللہ فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصفہ. سرکار نے کہا میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ ایک مٹھی جو. اور بعد والا تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کرو. کہاں احد پہاڑ سونا؟ ساری دنیا بھی مل لے تو خرچ نہیں کر سکتی. سرکار نے فرمایا اے بعد والو تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو. کتنا؟ سارے بولو کتنا؟ ایک مٹھی جو ایک طرف، احد پہاڑ کے برابر سونا ایک طرف. اللہ تمہیں احد پہاڑ سونا خرچ کرنے پر وہ ثواب نہیں دے گا جو میرے صحابی کو آدھی مٹھی جو بھی عطا فرمائے گا. میرے صحابی کی آدھی مٹھی جو پر اس کو تمہارے احد پہاڑ سونے سے زیادہ اللہ ثواب دے گا. یہ برابر بھی نہیں ہے ثواب. کیا آدھی مٹھی جو احد پہاڑ سونے کا برابر نہیں. احد پہاڑ سونے پہ جتنا ثواب تمہیں ملے گا بعد والوں، میرے صحابی کو اللہ آدھی مٹھی جو پر اس سے زیادہ ثواب عطا کرے گا. اور کرو ان کو کیوں یہ اجر ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کے چہرے کا دیدار کیا، انہوں نے نماز سرکار کے پیچھے پڑھی، انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی تقریریں سنی، سرکار کے خطبات کو محفوظ کیا، انہوں نے سرکار سے قرآن کی تلاوت سنی، انہوں نے سرکار کے احکامات پر سب کچھ قربان کیا. اس لیے اللہ کی ذات نے انہیں اتنا بڑا اجر عطا کیا کہ ان کے آدھی مٹھی جو کا مقابلہ سرکار کی پوری امت بھی نہیں کر سکتی. آج کی پوری امت ان کی آدھی مٹھی جو کا مقابلہ اگر نہ کر سکے تو ان کی نمازوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟
اور نمازیں بھی ان کی وہ جو انہوں نے سرکار کی ابتدا میں پڑھی، سرکار کے پیچھے جنہوں نے وہ نمازیں پڑھی، اور ان کے وہ جلسے جو انہوں نے سرکار کا چہرہ دیکھ کر پھر کیے، تو ان کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی ضمانت بعد والوں کو دی، اور وہ کیا ہے؟ کنز المال میں بعد والوں تمہیں بھی ہم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیسے ملے گی؟ من احب اصحابی وازواجی واہل بیتی واحبابی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم، جس نے میرے سارے صحابہ سے پیار کیا، جس نے میری ازواج کی امہات المومنین کی تعظیم کی، جس نے میرے احباب سے محبت کی، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی، یہ سارے رشتے گنوانے کے بعد فرمایا پھر یہ ہے ان میں سے کسی ایک کی بھی کسی نے بے ادبی نہیں کی، یعنی محبت یہ ہے سب سے پیار بھی ہے اور کسی ایک پر طعن بھی نہیں کیا، اور اسی پر ساری زندگی رہا اور اسی پہ دنیا سے چلا گیا۔ جو ساری زندگی اس پہ قائم رہے گا، اب میں اس کو دو خوشخبریاں دے رہا ہوں، کیا؟ اب وہ جنت میں بھی ضرور جائے گا اور جنت میں بار بار میرا دیدار بھی ضرور پائے گا، میں ضمانت دے رہا ہوں۔ وہ جنت میں بھی ضرور جائے گا، جنت میں ہمارا دیدار بھی ضرور پائے گا۔ کیوں؟ اس نے میرے صحابہ سے پیار کیا ہے، اس نے میری ازواج کی تعظیم کی، اس نے میرے اہل بیت سے محبت کی، میرے ہر رشتے سے پیار کرنے والا، فرمایا جنت میں جا سکتا نہیں ہے، فرمایا میں ان کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، اپنے لیے مجھے چنا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، رب نے اپنے لیے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اللہ جن کو چنے ان میں کوئی کمی ہو سکتی؟ آج کمیاں کو نکالنے معذرت، سرکار نے فرمایا رب نے اپنے لیے میرا انتخاب کیا، میرے لیے میرے یاروں کا انتخاب کیا، پھر میرے صحابہ میں میرے وزیر اللہ نے بنائے، میرے صحابہ میں میرے سسرالی رشتے بنائے، میرے سسر اور میرے سالے بنائے، پھر فرمایا ان میں سے میرے خلفاء بنائے، اور پھر آگے سرکار نے غیب کی خبر دی۔ پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، یہ کنز المال میں بھی ہے اور یہ الشفاء شریف میں بھی ہے، ایک زمانہ آئے گا یسبون اصحاب، ایک قوم ایسی آئے گی میرے صحابی کو گالی نہ دے گی، معاذ اللہ۔ تو محبوب ان کا کیا ہے، حکم کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں؟ دیکھو نا، کامیاب وہی ہوگا جس کو قیامت والے دن سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ نظر کرم فرمایا۔ ہمارے آقا جب فرمانے لگے وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، اور ادھر حدیث میں سرکار نے فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، اور خلاصہ ان روایات کا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ان سے نکاح کرنا ہے، نہ ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے، بیمار ہو جائے عیادت نہیں کرنی، مر جائے ان کے جنازے نہیں پڑھنے۔ اب یہ منع ہم تو نہیں دیکھ رہے، یہ فتویٰ کے مفتی کر رہی ہے، فتویٰ تو سارے نبیوں کے سلطان کا ہے، اگر انکار کرے گا تو سرکار کے فرمان سے انکار، تو ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، تم اس لائن میں لگتے کیوں ہو جہاں نکاح کرنے سے سرکار نے منع کیا، جہاں جنازے پڑھنے سے منع کیا، ان خوش نصیبوں میں آ جاؤ اللہ نے جن کو کامیابی کی سند زمانے عطا فرمائی۔ اس بنیاد پر میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اور اہل بیت اطہار سے محبت، یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ بات کو ختم کریں، یہ لوگ صحابہ کرام نے مسلمان پر جنگ جمل اور جنگ صفین پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، اس کا حل بھی سرکار نے بتا دی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا اس کے بارے میں کہ اللہ میرے بعد میرے صحابہ کا آپس میں جو اختلاف ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب یہی اسی حدیث میں سارے فیصلے ہیں، وہ سارے معاملات بعد کیا جن کو یاد چھیڑتے پھرتے ہیں، سرکار نے فیصلہ پہلے کر دیا۔ میں نے اپنے اللہ سے پوچھا ہے اللہ میرے بعد میرے صحابہ کو جو اختلاف ہوگا وہ کیا ہے؟
تو اللہ کے لم یزل نے وحی فرمائی فإن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء. اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب تیرے صحابہ میرے نزدیک یوں ہیں جیسے آسمان کے ستارے ہیں. سبحان اللہ. بعض کی بات میں فضیلت ہے. وَلِكُلٍّ نُورٌ. اور میرے حبیب تمہارے سارے صحابہ ہی نور ہیں. سارے صحابہ ہی بولو سارے صحابہ ہی سرکار کو نور نہیں مانتا جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا اللہ نے انہیں بھی نور فرما دیا. اور فرمایا جس نے بھی تمہارے صحابہ کے اختلاف میں سے کچھ حصہ لیا میرے نزدیک کو ہدایت پر ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا سابق النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. اے میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. اے میری امت ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے. جس کی بھی اقتدا کرو جس کے پیچھے چلو تم کامیاب. اس بنیاد پر یہ بڑا ضروری ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عزت ان کی عظمت اور ان کے مقام مرتبے پر لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے. اور یاد رکھنا جب ہم صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ یہ بھی تاثر دیتے ہیں انہوں نے اہل بیت کی تو شان بیان کی. حالانکہ جب صحابی بولتے ہیں تو اہل بیت کے تعارف بھی آ جاتے ہیں. اہل بیت یہ صحابہ کی ایک قسم ہے. جب لفظ صحابی بولا جاتا ہے تو وہ ان سب کو شامل ہوتا ہے. وہ ان سب کو شامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.